السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تجوید، لیسن نمبر 1 پارٹ 2۔ تجوید کی دو اقسام ہیں، تجوید تطبیقی اور تجوید علمی۔ تجوید تطبیقی ہر مسلمان کو احکام کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا واجب ہے، یعنی قرآن پاک کو جس لب و لہجے میں نازل کیا گیا اس لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی صحیح ادائیگی سے کیا مراد ہے کہ جو اس کے مخرج ہیں، قرآن پاک کے حروف کے جو مخرج ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے یا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 تجوید علمی، تجوید کے احکام کا علم حاصل کرنا اور مہارت پیدا کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے علم حاصل کر لیا تو باقی لوگوں پر سے یہ حکم ساقط ہو گیا۔ یعنی کہ تجوید جیسے معلمات ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک کورس کرتے ہیں تجوید کا نا، تو یہ تجوید کا جو مکمل ایک کورس ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی بالکل باریک چیزیں ہیں اور بالکل پڑھانے کا طریقہ ہے قرآن پاک کو، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس علم کو حاصل کر لیا تو باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر سے جو فرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تجوید علمی۔ آگے ہیں تجوید کے مراتب۔ قرآن مجید کے 3 مراتب ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1 ترتیل و تحقیق، نمبر 2 تدویر، نمبر 3 حدر۔ ترتیل و تحقیق، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر بہت اطمینان کے ساتھ حروف کے مخارج، صفات اور مدات وغیرہ کو پوری مقدار سے اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو بہت اطمینان، بہت محبت اور عمدہ سوار کر ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کے صفات کے ساتھ مدات کو پورا کھینچ کر، جو ان کی مقدار ہے، جس مقدار کی وہ مد ہے اس کو پورا کھینچ کر، اور اوقاف یعنی وقوف جو ہوتے ہیں، یعنی وقف وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 2 تدویر، قرآن مجید کے حروف اور مدات کو درمیانی رفتار سے، یعنی نہ بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ آہستہ بلکہ متوسط پڑھنا تدویر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی صفات وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن جب مدات آتے ہیں تو ان کو ہم درمیانی، یعنی بہت، جیسے اب کوئی مد ہے جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن اس کو 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن تدویر میں پڑھنے والے نے 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھ لیا، یعنی مقدار 4 بھی تھی اس کی، لیکن 6 مقدار کھینچنا زیادہ افضل تھا، لیکن پڑھنے والے نے 4 مقدار کھینچ کر پڑھا تو تب بھی یہ قابل قبول ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ نہ بہت زیادہ تیز پڑھا کہ یعنی 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھ دیا، اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ یعنی 6 حرکت کی مقدار کھینچ کے پڑھا۔ ٹھیک ہے، پڑھنے والے نے 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا اور نہ ہی 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا، بلکہ درمیانی یعنی متوسط طریقے 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر مدات کو پڑھ دیا تو بھی یہ صحیح کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ تدویر کہلاتا ہے۔ نمبر 3 حدر، قرآن مجید کو تیز پڑھنا، مدات کو کم کھینچنا، لیکن اتنی تیزی نہ ہو کہ حرف کے حقوق بھی ادا نہ ہو سکیں۔ تیز پڑھنا، مقرر قواعد کا پورا خیال رکھنا اور اس طرح قرآن پڑھنا حدر کہلاتا ہے۔ لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ افضل ترین درجہ جو ہے وہ ترتیل کا ہے۔ اب جیسے تراویح پڑھاتے وقت جو امام ہے، جو قاری ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو مد کی مقدار 2 4 6 حرکت تھی، تو اس نے نہ ہی تو 6 حرکت کی مقدار کھینچا اور نہ ہی 4 حرکت کی مقدار، بلکہ 2 حرکت کی مقدار مد کو کھینچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حق تو ادا کر دیا ہے حرف کا، لیکن بہت زیادہ کھینچا نہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان تینوں طریقوں میں قرآن پاک پڑھنے کا افضل ترین طریقہ جو ہے وہ ترتیل ہے۔ ترتیل، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے درجہ ذیل 7 باتوں کی رعایت کا خیال رکھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ نمبر 1 ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، نمبر 2 تینوں حرکات
کا صاف اور واضح ادا کرنا، یعنی زبر، زیر اور پیش کو بالکل صاف اور واضح ادا کرنا جس طریقے سے وہ ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کو قدر بلند رکھنا، یعنی بہت زیادہ منا کر قرآن پاک نہ پڑھنا کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتے وقت آواز کو اتنا بلند رکھنا کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سننے والے کو صاف اور واضح جو ہے سمجھ آ جائے۔ آواز کو عمدہ بنانا، یعنی قرآن پاک کو بہت سنوار کے، بہت محبت اور سریلے انداز میں پڑھنا۔ نمبر 5، تشدید اور مد کا خیال رکھنا، یعنی جو مشدد حروف ہیں ان کو مشدد ہی ادا کرنا، ایسا نہیں کہ متحرک ادا کرتے ہوئے آپ آگے نکل گئے۔ اور مدات کا خیال رکھنا، یعنی مدات کو کھینچ کر پڑھنا، جو مدات جس طرح کھینچ کے پڑھی جاتی ہیں ان کو اس طرح کھینچ کر پڑھنا۔ اور ابتدا کا خیال رکھنا، یعنی اگر ہم نے آیت کے درمیان میں وقف کر دیا تو اب ہمیں پیچھے سے کس طرح لوٹانا ہے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے وقف کرنی ہے۔ اور ابتدا بھی ہم نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اگر ہم نے آیت کے درمیان میں وقف کیا ہے تو ہمیں پیچھے سے کس طرح ابتدا کرنی ہے، یعنی پیچھے سے لوٹا کے کس طرح اپنی آیت کو پڑھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ ترغیب و عذاب کی آیت پر دعا و استغفار کرنا اور ترغیب و ثواب کی آیات پر جنت کا سوال کرنا، یعنی جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو عذاب نازل ہوگا ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، جب اس طرح کی کوئی آیت آ جائے تو ہمیں دعائے استغفار کرنی چاہیے اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جہاں ترغیب و ثواب کی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ مزمل کی آیت میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حضرت علی نے لفظ ترتیل کی وضاحت فرمائی، الترتیل هو تجوید الحروف ومعارفۃ الوقوف، یعنی ترتیل جو ہے وہ کیا ہے، حرف کی تجوید ہے اور معرفت الوقوف ہے، یعنی اور وقوف کی معرفت کا نام ہے، یعنی وقوف کو جاننا، ہمیں کہاں کس طرح وقف کرنا ہے، وقف کا طریقہ، وقف کا محل جاننا جو ہے وہ تجوید کہلاتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور وقف کا محل اور اس کا طریقہ پہچاننے کا نام ترتیل ہے۔ تجوید الحروف، تجوید الحروف کے 2 جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ قاری فرماتے ہیں کہ حروف کے مخارج ترازو کی طرح ہیں جس کے ذریعے حرف کی ماہیت اور مقدار معلوم ہوتی ہیں، جبکہ صفات کسوٹی پرکھنے والے معیار کی طرح ہیں جس سے حرف کی حالت اور کیفیت پہچانی جاتی ہے۔ اگر مخرج اور صفات دونوں چیزیں نہ ہوتی تو ہمارا کلام بھی چوپاہوں کی آوازوں کی طرح ہو جاتا جن کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ اگر ہم ہر حرف کو ایک ہی مخرج سے نکال دیں گے تو ہم قرآن پاک کو کس طرح پڑھ پائیں گے، ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے نا۔ پھر جیسے قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا کلام کا جو حسن ہے، جو زینت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے تجوید کی، قرآن پاک پڑھنے میں تجوید کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ ہمیں سیکھنا ضرور چاہیے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔